السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ جب دنیا میں اندھیر ہو جائے، جب ہر طرف سے خاموشی، بے بسی اور تنہائی ہو، جب دل رو رہا ہو، زبان خاموش ہو لیکن روح فریاد کر رہی ہو، ایسے وقت میں ایک دعا ہے جو سمندر کی گہرائیوں سے پکار بنی، جو تاریکیوں سے روشنی کا راستہ بنی۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ نبی یونس علیہ السلام کے ہیں، جو مچھلی کے پیٹ میں تنہا، اندھیرے، بے یار و مددگار مگر امید سے لبریز تھے۔ وہ جانتے تھے رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور جواب ضرور دے گا۔ اور آج بھی جب کوئی مایوسی دل سے یہ دعا پڑھتا ہے تو رب وہی شان دکھاتا ہے۔ یہ دعا عاجزی کا اظہار ہے، اللہ کی پاکی کا اعلان ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ کے رحم پر مکمل یقین کا اعلان ہے۔ تو آج میں یہاں دو لوگوں کے تجربے شیئر کروں گی اس بارے میں۔ یقین کے ساتھ ایک سسٹر نے پڑھا اور انہوں نے شیئر کیا ہے، واللہ یقین کے ساتھ کہتی ہوں، واللہ اس دعا نے میرا مسئلہ 2021 میں حل کر دیا۔ جس درد کا میں نے سامنا کیا، جب مجھے دھوکہ دیا گیا، میں نے 2 نفل پڑھے، سجدے میں یہی دعا کی اور مجھے سکون ملا، ایسی برکتیں ملی جن کی مجھے توقع بھی نہ تھی۔ واقعی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بس وہی کافی ہے۔ آپ اس دعا کو سجدے میں، دعا میں، جا نماز میں، اٹھتے بیٹھتے رو کر پڑھیں، اللہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ یہ دعا ایک آیت نہیں، یہ دعا معجزہ ہے، یہ معجزہ لاتا ہے، یہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک اور نے بتایا، میں نے یہ دعا اپنی سرجری سے پہلے پڑھی، الحمدللہ اللہ نے میری سرجری کو آسان بنا دیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس دعا کے بارے میں مجھے بہت سے سسٹر نے شیئر کیا ہے اپنی سٹوریز کہ ہم نے پڑھا، جب بھی پڑھا ورک کیا ہے، ہمیں جہاں رشتے پسند نہیں تھے وہاں ہمارے رشتہ ختم ہو گیا ہے، ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہے، سب کچھ اس دعا سے مل گیا ہے۔ اس دعا کو صرف الفاظ نہ سمجھے، یہ ایک پکار ہے، ایک راستہ ہے، یہ اللہ سے جڑنے کی کنجی ہے، یہ وہ چراغ ہے جو دل کی تاریکی میں جلتا ہے۔ جب آپ دل سے معافی مانگتے ہو، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو وہ رب رحیم جو ارحم الراحمین ہے، خاموش نہیں رہتا، وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسے کب پڑھے، کیسے پڑھے؟ سجدے میں دل کے ساتھ، تہجد میں، ہر نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، پریشانی میں، بے بسی میں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ دعا دل کی صفائی کرتی ہے، تقدیر کے راستے کھولتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، دل میں روشنی اور زندگی میں برکت لاتی ہے۔ دعا یونس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مایوسی میں امید لاتی ہے، جب زندگی بے بس کر دے، جب کوئی راستہ نہ بچے تو یہی دعا راستہ کھولتی ہے، دعا قبول کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی مصیبت میں اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی پکار کو ضرور قبول کرے گا۔ ترمذی میں ہے یہ۔ قید و بندش، رکاوٹیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، جنہیں کھولنے کی کوئی کنجی نظر نہ آئے، وہاں یہ دعا ایسا چراغ ہے جو اندھیرے میں چیر دیتی ہے، جو اندھیروں کو چیر دیتی ہے، جو اندھیرے میں روشنی لاتی ہے۔ گناہوں کا اعتراف، عاجزی کا اظہار ہے اس آیت میں۔ انی کنت من الظالمین، یہ الفاظ اللہ کے سامنے مکمل جھکنے کی علامت ہے، یہی جھکاؤ بخشش کی کنجی ہے، روحانی سکون اس سے ملتا ہے۔ اس دعا کا ورد دل کو وہ ٹھنڈک دیتا ہے جو دنیا کے کسی موسم سے نہیں ملتی۔ دعا یونس ایک ایسی دعا ہے جو تنہائی کے اندھیروں میں، مایوسی کے گہرے سمندر میں، بند دروازوں کے سامنے اور ناممکنات کے طوفان میں انسان کو امید کا سہارا دیتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ محض نبی یونس علیہ السلام کی پکار نہ تھی، یہ ہر اس دل کی صدا ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جو کسی آزمائش میں تنہا ہو، جسے دنیا کی طرف سے نا امیدی نے گھیر لیا ہو۔ کیا آپ نے دل سے یہ دعا کبھی پڑھی ہے؟ اگر نہیں تو آج سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب دل پکارے تو یہی کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد رکھیے، جو رب یونس علیہ السلام کی تنہائی سن سکتا ہے، وہ آپ کے سجدے کی آہ بھی سکتا ہے، وہ آپ کی دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے، وہ جو آپ کے دل میں ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، اس کو بھی حل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ رب صرف یونس علیہ السلام کا نہیں، وہ رب آپ کا بھی ہے، وہ آپ کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے، وہ آپ بھی جو مانگیں گے وہ قبول کرتا ہے۔ بس اس دعا کا ورد کرتے رہیں اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، ناممکنات ہو جو بھی آپ کے سامنے ہیں، ان ناممکن حالات کو نہیں دیکھنا، آپ نے بس اس دعا کو پڑھتے جانا ہے اور بس مکمل توکل، یقین اپنے رب پر کرنا ہے کہ میرا رب جب یونس علیہ السلام کو دے سکتا ہے، ان کی مشکلات حل کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سٹوریز ہے سسٹر نے شیئر کی ہے، میرے بھائیوں نے شیئر کی، ان کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے، تو پھر آپ کی دعا بھی قبول کر سکتا ہے۔
آپ نے بس یقین سے اس دعا کا ورد کرتے رہنا ہے۔ ہر نماز کے بعد، چاہے ایک نماز کے بعد سجدے میں جو ہے آپ پڑھے، سجدے میں رو رو کر پڑھے اس دعا کو، پھر اللہ سے مانگے یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا۔ اور تہجد کے بعد پڑھے، اور چاہے تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان سسٹر نے یا پھر جو دوسری سسٹر ہے ان کے طریقے پر کریں کہ انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد سجدے میں یہ دعا مانگی رو رو کر، پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے قبول کی، اور ان کو ایسی برکتیں اور سکون ملا کہ بے شک اللہ کافی ہو گیا۔ تو آپ بھی پڑھے، میں بھی پڑھوں گی، ہم سب اپنی مشکلات کے لیے اس کو شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے برکات پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے گا، ہماری مشکل حل ہوگی۔ ہم بس یقین کریں رب پر کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں مشکل سے نکال سکتے ہیں، اس رب پر توکل کرے اور بس اس کو پڑھنا شروع کرے۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور بس امید اسی رب پر ہو کہ دینا تو اسی نے ہے، اور کسی بابا جو پیر ہیں عامل نے نہیں دینا، اسی رب نے دینا ہے۔ اسی رب سے میں مانگوں گی کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ اس نے یونس علیہ السلام کو دیا، وہی مجھے دے گا، وہی آپ کو دے گا، وہی ہم سب کو دے گا۔ تو یقین کے ساتھ بس اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کی برکات دیکھیں اپنی زندگی میں کہ کیسے آپ کی زندگی بدلے گی۔ تو جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔